آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل ماہنور کی شروع سے لے کے اینڈ تک کی سٹوری۔ آسیہ اور دلاور جن کی محبت کی شادی ہوئی تھی اور پھر ان کی دو پیاری پیاری سی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، ماہنور اور مہوش۔ یوں تو آسیہ کو اپنے حالات کا کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن بچیوں کے لیے کوئی ضروریات پیش آتی تو وہ دلاور کو بتا ہی دیتی تھی، اور دلاور کو شدت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی ویسی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا جیسی کہ اسے کرنی چاہیے۔ اتنے میں مونیزا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا دلاور پہ دل آ جاتا ہے اور وہ دلاور کو رشتے کے لیے پیشکش کرتی ہے۔ دلاور آسیہ سے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہماری بچیوں کو اچھی رہائش کی ضرورت ہے، اور مونیزا ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہے جس کا اچھا خاصا بزنس ہے۔ مونیزا یہی چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر کے اس کے باپ کا بزنس سنبھال لوں، اس طرح میں تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی بھی بہت اچھی کفالت کر پاؤں گا، اور مونیزا کو میری پچھلی شادی یا بچوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھے میرے پاس کے ساتھ ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آسیہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کہ ہم لوگ جو روکھی سوکھی ہوگی کھا لیں گے، دلاور پھر بھی مونیزا سے شادی کر ہی لیتا ہے۔ ایسے میں ان دونوں کے کافی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ مونیزا ماہنور کو لے کے اپنے بھائی کے گھر آ جاتی ہے۔ بھائی اور بھابھی جو کہ شروع میں تو کافی اچھے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اور آسیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے اس کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ اس دوران میں آسیہ اپنی بیٹی مہوش کو بہت برے طریقے سے مس کرتی ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اگر وہ کبھی بھی مہوش کو دیکھنے کے لیے وہاں گئی تو یقیناً دلاور ماہنور کو بھی اس سے چھین لے گا۔ اسی وجہ سے وہ دل پہ پتھر رکھ کے ماہنور کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے۔ دلاور کی مونیزا سے شادی کے بعد ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ دانش ہے، جو دیکھنے میں تو ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد نظر آتا ہے، لیکن شاید دل کے کسی کونے میں وہ ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ جب بھی کچھ برا کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے برا کیا، جبکہ اس کے برعکس مہوش ہے جو ایک بہت ہی بری لڑکی ہے۔ ایک تو ویسے بھی دلاور نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے، دوسرا مہوش کے سر پہ اپنی سگی ماں کا سایہ تو ہے نہیں۔ مونیزا اس سے سوتیلی ماں والے سلوک ہی کرتی ہے، اور اس کا واحد سگا رشتہ یعنی اس کے باپ کو بھی اس سے زیادہ ملنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے مہوش بہت بگڑ جاتی ہے، اور بچپن کے اس ٹرامے کی وجہ سے بڑی ہو کے بھی وہ ایسی بن جاتی ہے کہ اسے اپنی چیزیں کسی سے بھی شیئر کرانے کا دل نہیں کرتا۔ اسی دوران میں اس کی زندگی میں زین آ جاتا ہے۔ زین جو کہ بظاہر تو مہوش کو پسند ہی کرتا ہے، لیکن اسے مہوش کی حرکتیں کبھی کبھی عجیب لگتی ہیں، جبکہ زین کی ماں مدیحہ بیگم اسے بار بار یہی ریئلائز کراتی ہیں کہ مہوش صرف تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور اسی لیے وہ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو ہے، تمہیں اوور تھنک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ زین بھی مہوش کی ان ساری خامیوں کے باوجود اس کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی شادی کے لیے سیریس ہے، لیکن اس دوران میں اس کے سامنے آ جاتی ہے ماہنور، جس کی شادی اس کے ماموں جوئے میں ہارنے کے بعد سیٹھ اکرم سے کرنے والے تھے، کیونکہ وہ جوئے میں اتنے پیسے ہار چکے تھے کہ بالآخر اپنی بھانجی پہ ہی شرط لگا بیٹھے تھے۔ لیکن جس دن ماہنور کی شادی ہونی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ ماہنور کی کالج کے پرنسپل کے توسط ماہنور کو مدیحہ بیگم کا ایڈریس دے دیتی ہے کہ تمہیں اس ایڈریس پہ جانا ہے۔ ماہنور سے راستے میں ہی وہ ایڈریس تو کہیں کھو جاتا ہے، لیکن ٹرین پہ بیٹھتے بیٹھتے اسے مل جاتا ہے زین، جو کہ بائی چانس اسی ٹرین میں اس لیے سفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی گاڑیاں خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب زین کو تو تھوڑی ہی باتوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ماہنور جس کا ایڈریس کراچی میں جا کے ڈھونڈنے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی والدہ ہیں، تو وہ ماہنور کو تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے، لیکن یہاں ٹرین اسٹیشن پہ اسے مہوش ریسیو کرنے آتی ہے تو وہ دلہن کے لباس میں ایک لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھ کے ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، اور زین اور ماہنور کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کیا افواہیں پھیلا دیتی ہے کہ سب گھر والے بھی ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب زین دلہن بنی ماہنور کو اپنے ساتھ گھر لے کے آتا ہے تو گھر والے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور بہت ہی مشکل کے بعد زین ان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا ہے اور ساری کی ساری سٹوری بتا دیتا ہے۔ اب مدیحہ بیگم کو بھی یاد آتا ہے کہ ان سے گاؤں کی پرنسپل نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اس بچی کو شہر میں اگر اپنے گھر میں پناہ دے دیں
اور اسے کوئی نوکری ڈھونڈنے دیں تو بہت جلد وہ کسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی چلی جائے گی۔ مدیحہ اور اس کے گھر والے بہت خوشی سے ماہنور کو اپنے گھر میں ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ زین کا ماہنور کی طرف رجحان بڑھتا رہتا ہے۔ اسے ماہنور میں وہ ساری کوالٹیز دکھائی دیتی ہیں جو کہ اس نے اپنی لائف پارٹنر میں ڈھونڈنی چاہی تھیں، لیکن مہوش میں اسے دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ اور پھر زین کے بیسٹ فرینڈز اسے یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہاری محبت مہوش نہیں بلکہ ماہنور ہے، اور تمہیں اپنے دل کی بات ماننی چاہیے۔ اگر محبت ماہنور سے کرتے ہو تو بلا وجہ مہوش سے شادی کر کے تم اپنی بھی زندگی تباہ کرو گے اور ساتھ میں مہوش کی بھی۔ انہی باتوں کی وجہ سے زین، جو کہ اپنے پیرنٹس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن پہلی دفعہ زندگی میں اپنے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور مہوش سے شادی سے عین موقع پہ انکار کر دیتا ہے اور پھر اپنی والدہ کو اپنی پسند بتا دیتا ہے۔ اب یہاں مہوش سمیت مدیحہ اور منیزہ سب لوگ ماہنور کے دشمن بن جاتے ہیں، اور مدیحہ ماہنور کی ماں کو گاؤں سے بلوا لیتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں۔ لیکن جب آسیہ گاؤں سے شہر آتی ہے تو ایسے میں اس کی ملاقات ہوتی ہے دلاور کے ساتھ، اور دلاور کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماہنور اس کی سگی بیٹی ہے۔ اسی طرح آسیہ بھی، جو بہت سالوں سے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی مہوش کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھ تو لیتی ہے لیکن اسے گلے سے لگا نہیں پاتی اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ماہنور کو ماں کے جانے کا دکھ تو الگ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا باپ سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے، جس نے ساری زندگی اس کے سامنے یہی شو کروایا کہ تمہاری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس نے کسی اور انسان سے شادی کر لی تھی، اسی وجہ سے وہ تمہیں بھی بچپن سے ہی چھوڑ کے یہاں پہ گئی ہوئی ہے۔ لیکن اب جا کے مہوش کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں تو بالکل بد کردار نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس کا والد دلاور ہی تھا جس نے منیزہ کی دولت دیکھ کے اس سے شادی کر لی تھی۔ اب تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ دنیا میں کس رشتے پہ اعتبار کرے۔ زین سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا کیونکہ زین تو ماہنور کی محبت میں گرفتار ہے۔ ایسے میں مہوش، جو کہ اچھا ہونے کے لیے بھی کوششیں کرتی ہے، لیکن اس کا دل اور اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ کہیں نہ کہیں اسے لگتا ہے کہ زین صرف میرا ہے اور مجھے کسی بھی قیمت پہ زین کو حاصل کر کے ہی رہنا ہے اور راستے کے اس کانٹے ماہنور کو بیچ میں سے نکال دینا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کی اچھی نیچر بھی سامنے آنے لگتی ہے۔ تب اسے لگتا ہے کہ ماہنور تو ایک اچھی لڑکی ہے، اوپر سے اس کی سگی بہن ہے جس کے ساتھ اس نے ڈے ون سے بہت برا رویہ رکھا، تو اسے ماہنور پہ بھی رحم آتا ہے۔ اب بھلا اپنے اچھے دل یا برے دماغ میں سے کس کے فیصلے کے اوپر چل پائے گی مہوش، یہ ہمیں آنے والی چند ایک ساتھ میں ہی پتہ چلے گا۔ کیا وہ اپنی محبت زین کی قربانی دے دے گی یا پھر زین کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ماہنور کو راستے سے نکالے گی اور کسی بھی حد تک چلی جائے گی کہ وہ ماہنور کو زین سے دور کر پائے؟ یہ دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔